الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد سورۃ البروج آیت نمبر 10 تا 22۔ پہلے ہم اس کے لفظی معنی کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا سلیس اردو ترجمہ۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، ان الذین بے شک جو، ان بے شک الذین جو لوگ، فتنو کا معنی ہوتا ہے ازادی، المومنین مومنوں کو، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو ازادی تکلیفیں دی، والمومنات اور ایمان والیوں کو، یعنی مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبو، ثم پھر لم یتوبو نہیں کی توبہ، یعنی اس کے بعد پھر توبہ بھی انہوں نے نہیں کی اپنے اس فعل سے، فلہم عذاب جہنم، فلہم ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، یعنی جلانے والا عذاب، آگ کا عذاب۔ ان الذین آمنوا، ان الذین بے شک جو، آمنوا ایمان لائے، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عملوا نیک عمل کیے، الصالحات نیک، لہم جنات، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا من سے، تحتہا ان کے نیچے، یعنی ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ذالک الفوز، ذالک یہ، الفوز کامیابی ہے، الکبیر بہت بڑی، ان بے شک، بدشہ، بدشہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ، بے شک پکڑ، ربی کا تیرے رب کی، لشدید بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہو ہوا، انہو بے شک ہوا وہ، یبدیو یعنی اللہ تعالیٰ، یبدیو پہلے پیدا کرنے والا ہے، یعنی بغیر کسی نقشے کے، ویعید اور دوبارہ کرے گا، یعنی دوبارہ لٹانے والا ہے، دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، وہوا اور وہ، الغفور بخشنے والا ہے، الودود دوستی کرنے والا ہے، ذو العرشی عرش والا ہے، المجید بزرگ ہے، بہت بزرگی والا ہے، فعال کرنے والا ہے، لما یرید جو چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے وہ کچھ کرتا ہے، حل عطا کا، حل معنی کیا، عطا کا پہنچی تمہارے پاس، حدیث الجنود، حدیث بات، جنود لشکروں کی بات، فرعون کے، الوثمود اور سمود کے، بل الذین بلکہ وہ جو، کفروا منکر ہوئے، فی تکذیب جھٹلانے میں، واللہ اور اللہ، من ورائہم ان کے پیچھے، یعنی ان کو گھیرے ہوئے، محیط گھیرے ہوئے، یعنی ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، بل ہوا بلکہ وہ، یعنی قرآن مجید، قرآن ہے مجید بزرگی والا، فی لوح تختیوں میں ہے، محفوظ تختیوں میں ہے، یہ ہے جی اس کے لفظی معنی۔ چلیے اس ترجمہ دیکھیں جی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جنہوں نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو ستایا، ان الذین فتنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، مومن مردوں کو، والمومنات اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہ کی، ثم لم یتوبوا پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کی سزا کیا ہوگی جی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے، یعنی ایسی جہنم میں ڈالا جائے گا جہاں ہمیشہ وہ جلتے رہیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دوسرا گروہ جی جو
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے، ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کیے، لہم جنات تجری من تحتی الانہار، پہلی بات کیا ہے جی، ان کے لیے باغ ہیں، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تو رہا مسئلہ جی پہلے وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو ایذا پہنچائی تو ان کے بارے میں کہا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ هو یبدئ، بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے، ویعید، اور دوبارہ پیدا کرے گا، وہو الغفور، اور وہی ہے بخشنے والا، الودود، محبت کرنے والا، ذو العرش المجید، عرش والا، بزرگی والا، فعال لما یرید، کرنے والا جو چاہتا، یعنی جو کچھ وہ چاہے، جو چاہے وہی کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے، نمبر ایک وہ پیدا کرنے والا، پھر زندہ کرنے والا، اور وہ بڑا بخشنے والا، وہ دوستی کرنے والا، وہ عرش والا، وہ بزرگی والا، اور جو چاہتا ہے وہی کرنے والا۔ پھر فرمایا هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا آپ کے پاس لشکروں کا حال پہنچا، فرعون اور سمود کے، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کا حال پہنچا، یعنی آپ کو یہ باتیں سب بتا دی گئی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بل الذین کفروا، بلکہ منکر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، بل الذین کفروا، بلکہ منکر تو فی تکذیب، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، یعنی بڑی بزرگی اور شان والا ہے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جس کا لفظی معنی اور اس کا یہ سلیس معنی، سورہ بروج کی آخری آیات ہیں۔ اب یہاں پر پہلے تو اس گروہ کا ذکر کیا جنہوں نے ایمان والوں مردوں عورتوں کو ایذا پہنچائی، یعنی آگ میں ڈالا، اور یا پھر کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یہ بات بھی بتلانا مقصود ہے، جنہوں نے پہلے ایمان والوں کو ایذا دی یا قیامت تک آنے والے جو بھی ایمان والوں کو یا ایمان والیوں کو ایذا پہنچائیں گے، اگر تو انہوں نے توبہ کر لی بچ جائیں گے، اگر توبہ نہیں کی، ایمان قبول نہیں کیا، تو ان کے لیے جہنم کا ایسا عذاب ہے جس میں ہمیشہ وہ جلتے رہیں گے۔ اور پھر دوسرا اس کے مقابلے میں وہ ایمان والے جو اپنے ایمان پر قائم رہیں گے اور نیک کام کرتے رہیں گے، ان کے لیے انعام کا ذکر کیا کہ ان کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ رہا اللہ رب العزت کی شان اور اللہ رب العزت کی قدرت، اس جو چاہے کرتا ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، دوبارہ زندہ کرے گا، اگر کوئی گناہ کر لے ان کو بخش بھی دیتا ہے، وہ دوستی بھی کرتا ہے، وہ بڑی عظمتوں والا ہے، بزرگیوں والا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے جو کچھ ماضی میں ہوا وہ بھی سب اس نے کیا، جو حال میں ہو رہا ہے وہ بھی سب وہ کر رہا ہے، جو مستقبل میں ہوگا قیامت تک اور قیامت کے بعد سب وہی کرے گا، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ کافروں کو شدید اپنی پکڑ میں لے گا اور ایمان والوں پر خوب اپنا جود و کرم کرے گا۔ اور یہ بات سب کچھ اللہ نے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے،
اور وہ ایسی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یعنی اس کی محفوظ کی ہوئی تختیوں میں عرش پر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور اپنی دوستی اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔